बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पीडीएम के वज़ीर को हटा दिया गया है ओहदे से, और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो निगरान पंजाब हुकूमत है और मोहसिन नकवी, उसके लिए भी बिल आखिर ख़तरे की घंटी बजा ही दी है। चूँकि बहुत ज़्यादा इस पर बात की जा रही थी, बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद की जा रही थी, और अब उनको नज़र आ गया है कि अगर हमने अपना किरदार अदा ना किया या हमने थोड़ा बहुत कोशिश ना की, तो हमारे लिए हमारी जो जानिबदारी गैर जानिबदारी का मामला है, वो हमारे लिए नाकाबिल तलाफ़ी हो जाएगा। दूसरी जानिब दो अहम तफसीलात हैं। एक तो डीआईजी शारिक जमाल, जिनकी पुरअसरार मौत हुई थी, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है, वो एक साल में उसकी जो बहुत ज़्यादा उसमें इजाफ़ा हुआ है, और उस हवाले से जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की जो आग है, अल्लाह ने हमें महफूज रखा हुआ है, और बहुत हद तक हमने चीज़ों को बेहतर कर लिया था। और आप जानते हैं कि बाड़ लगाने से बहुत फ़ायदा हुआ था। इसके अलावा जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान जो तालिबान थे, उनके आपस में मुज़ाकरात की वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ था। इमरान खान की जो हिकमत अमली थी, और उस वक्त के जो DDISI थे, जनरल फैज़ हमीद, और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे कमर बाजवा, उनकी हिकमत अमली से बहुत चीज़ें बेहतर हुई थी दहशतगर्दी को लेके। बदकिस्मती से अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, दोबारा से दहशतगर्दी सर उठा रही है। और खैबर पख्तूनख्वा में आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है। एक डीएसपी अपने सीनियर से कह रहा है कि कब तक, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का डीएसपी अपने सीनियर से कह रहा है कि कब तक हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे, और कब तक हम इसका जो ईंधन बनते रहेंगे। क्योंकि उनको ये लगता है कि ये फिर हमारे सर पर मंडला रही है। और उससे पहले, बहुत अरसा पहले, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से बार बार ये सवालात उठाए गए थे, और मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान की मौजूदगी के बारे में बात की गई थी, तो उस वक्त ना सिर्फ एतराज़ किया गया था, बल्कि उसकी मजम्मत भी की गई थी और रिजेक्ट भी किया गया था। बहरहाल, अब जो चीज़ें हैं वो किसी और तरफ जा रही हैं, और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जो इतने बड़े पैमाने पर आज इमरान खान की जानिब से भी ट्वीट किया गया है, और उनकी जानिब से ये गिला किया गया है रियासत से कि आपकी जो सारी तवज्जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए है, लेकिन जो असल ज़िम्मेदारियाँ हैं, शायद आप उससे पहलू तही कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जून 2022 से जून 2023 तक 665 दहशतगर्द हमले रिपोर्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। एक साल में, पीडीएम के एक साल में इतनी बड़ी तादाद में ये हमले हुए हैं, जिसमें 15 खुदकुश बम धमाके भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कहना है कि इस अरसे के दौरान सूबे में बंदूक के जरिए 382 हमले हुए, 107 दस्ती बम धमाके हुए हैं, 145 आईईडी धमाके हुए हैं, 15 रॉकेट और मिसाइल हमले और गाड़ियों के जरिए 2 आईईडी हमले किए गए हैं। सूबाई पुलिस की मुरतब करदा फहरिस्त के मुताबिक सिर्फ कबायली ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में 140 अस्करियत पसंद कार्रवाइयाँ हुई, जिनमें 8 खुदकुश धमाके, 37 आईईडी और 3 दस्ती बम धमाके, 5 रॉकेट हमले और फायरिंग के 85 वाक़यात हुए। फहरिस्त में बताया गया कि डेरा इस्माइल खान में अस्करियत पसंदों ने 81 हमले किए। इनमें फायरिंग के 70 वाक़यात, 7 आईईडी हमले, 2 दस्ती बम धमाके और 1 खुदकुश और रॉकेट हमला शामिल है। मजीद कहा गया कि पेशावर में अस्करियत पसंदी की 56 कार्रवाइयाँ रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें 19 बंदूक के जरिए, 25 दस्ती बम के जरिए, 8 आईईडी जबकि 2 खुदकुश और रॉकेट हमले शामिल हैं। फहरिस्त में इंकशाफ किया गया कि कबायली ज़िला बाजोड़ में अस्करियत पसंदों की जानिब से 55 कार्रवाइयाँ की गईं, और इसी तरीके से जो खैबर में 30 बंदूक हमले और 11 आईईडी हमले रिपोर्ट हुए। टाँक में अस्करियत पसंदी की 39 कार्रवाइयाँ हुई हैं, और इसी तरीके से खैबर में 30 बंदूक के हमले और 11 आईईडी रिपोर्ट हमले हुए हैं। फहरिस्त में बताया गया महमद कबायली जो हैं वहाँ भी इस तरह के हुए, और इन 4 सदा में 5 बंदूक हमले हुए, 1 आईईडी हमला हुआ, 5 दस्ती बम हमले हुए, 11 अस्करियत पसंदों की हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, और ज़िला सवाबी में 5 दस्ती बम धमाके हुए, लोअर दीर में 4 बंदूक के हमले, और ज़िला हंगू में 2 बंदूक के हमले और 2 दस्ती बम हमले हुए हैं। ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये खैबर पख्तूनख्वा में इतनी जो दहशतगर्दी का ज़ोर है, जिसमें हमारे पाक फ़ौज के जवान शहीद होते हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के जवान शहीद होते हैं। ये जो जवान हैं जो शहादतें दे रहे हैं, ये हमारे माथे का झूमर हैं, और हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं। और जब ये शहीद होते हैं
تو ریاست مقروض ہو جاتی ہے، عوام مقروض ہو جاتی ہے ان کی۔ لیکن جب تک ہماری جو حکومت ہے وہ کوئی حکمت عملی نہیں بنائے گی اور کوئی سخت حکمت عملی نہیں بنائے گی، ہمارے نوجوان وہ ہم میں سے ہیں، ہم میں سے کسی کے وہ کزن ہیں، کسی کے وہ فیملی ممبرز ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، تو ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں ان شہیدوں کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خیبر پختونخوا پولیس کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس حوالے سے تگڑا ایکشن لے گی اور ان کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں گی، اور ایک ایسا آپریشن کیا جائے گا کہ جس میں پاکستانی شہریوں کو کم سے کم نقصان ہوگا، اور جو بھی دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دوسری جانب ایک افسوسناک واقعہ تھا، اور وہ ڈی آئی جی شارق جمال کا تھا۔ ڈی آئی جی شارق جمال ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان کی بڑی انقلابی شاعری بھی وہ شاعری بھی کرتے تھے، اور آپ اگر ان کو ویڈیوز کو دیکھیں سوشل میڈیا پر تو ان کی بڑی انقلابی شاعری ہوا کرتی تھی۔ اب ان کی جو ڈیتھ ہے اس کے حوالے سے پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے جسم پر کوئی تشدد کا نشان نہیں تھا، ان کے ہونٹوں پہ اور ان کے دانتوں پہ خون کے نشان تھے، اور ان کے ایک بازو پر پرانا زخم کا نشان تھا۔ اس کے علاوہ ان کی جو باڈی ہے اس پر کوئی نشان نہیں پایا گیا۔ اب یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ لگ یہ رہا ہے کہ اگر کوئی نشان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے زہر دیا گیا ہے یا انہوں نے خودکشی کی ہے، کیا ہوا ہے ایسا؟ کوئی ان کو ایسی بیماری لاحق تھی، کوئی اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ چونکہ جو خون کا آنا ہے اور خون کا دانتوں پر اور ہونٹوں پر پایا جانا یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس حوالے سے چونکہ ایک وہ سینئر پولیس افسر تھے اور یہ پولیس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور پولیس اس حوالے سے ضرور کارروائی کرے گی، اور جو ذمہ داران ہیں جو اس پورے واقعے میں ملوث ہیں، کون ان کو پریشان کر رہا تھا، اور وہ ایس او ڈی تھے اور کافی عرصہ سے ان کو ایس او ڈی بنایا ہوا تھا، اور ان کے جو ذمہ داریاں تھیں وہ ساری، تو یہ سوالات ہیں جو عوام کے ذہن میں ہیں، چونکہ عوام اپنے جو جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، ہمارے افسران ہیں، چونکہ ان کے حوالے سے چیزوں کو چونکہ وہ پبلک فگر ہو گئے، وہ پبلک سرونٹ ہو گئے، اور ان کی اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پر ذمہ داری بنتی ہے کہ جلد از جلد شارق جمال کی جو انکوائری ہے وہ مکمل کی جائے، اور قوم کے سامنے سچ رکھا جائے کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی۔ ایک ڈی آئی جی لیول کے جو 21ویں گریڈ کے افسر ہیں، 21ویں گریڈ کے افسر تک جانے کے لیے عوام پاکستان کا ٹیکس کا پیسہ لگا ہوتا ہے، ریاست کی بڑی محنت لگی ہوتی ہے، اور جو بھی وجوہات ہیں ان وجوہات کو سامنے لایا جائے۔ دوسری جانب آج انوکھا کام ہوا، اور انوکھا کام یہ ہوا کہ سیکٹری الیکشن کمیشن نے 6 ماہ کے بعد نگران پنجاب حکومت کو اور محسن نقوی کو ان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بھی بجائی ہے، اور ان کو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے حالات اور معاملات ٹھیک کر لیں۔ کیا کہا گیا ہے؟ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو خط لکھا گیا ہے، نگران حکومت الیکشن عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرے گی۔ مطلب اب تک تو ان کو کلین چٹ دی گئی ہے، اب مستقبل کی بات کی جا رہی ہے کہ انتخابات آنے والے ہیں، تو نگران حکومت آپ یاد رکھیے گا آپ تو انتخابات کروانے کے لیے آئے تھے۔ یہ یاد دہانی کون کروا رہے، جس کو آپ لو لیٹر کہہ سکتے ہیں، یہ سیکٹری الیکشن کمیشن کا محسن نقوی کو ہے کہ جی نگران حکومت الیکشن عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرے گی، نگران حکومت کے کابینہ ارکان سیاست یا الیکشن مہم میں شرکت نہیں کریں گے، تمام سیاسی فریقین کو برابری کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ کیا بات ہے الیکشن کمیشن کی! 6 ماہ کے اس پورے جو ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کا ایک پوری ایک سٹوری ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ تمام سیاسی فریقین کو، اور آپ میرے خیال میں تو سیاسی فریقین کا ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، پی ڈی ایم کہہ دیں کہ پی ڈی ایم کو برابری کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ الیکشن کمیشن نگران حکومت یا وزیر کو سیاسی سرگرمیوں جلسوں میں شرکت کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ تو یہاں چونکہ پکے ہو کے بیٹھے ہیں، آپ نے تو اتنا انجوائے کیا، آپ تو حمزہ شہباز سے زیادہ وزیر اعلیٰ رہ گئے ہیں، حمزہ شہباز کا تو آپ سے کم ٹینیور تھا، آپ تو اس سے زیادہ، اور اب تو جہاں بھی ان کی تختی لگتی ہے تو وہاں نگران وزیر اعلیٰ کا ورڈ نہیں ہوتا، میڈیا ان کے لیے نگران وزیر اعلیٰ کا ورڈ استعمال نہیں کرتا، اور ان کے ترقیاتی منصوبوں پر شہباز شریف جو ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ ان کے بارے میں ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور پھر جو ایک خبر چلی ہے کہ جی پنجاب کے جتنے بھی افسر جو سرکاری ملازمین تھے 35% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے،
تو خبر یہ تھی کہ شہباز شریف کی ہدایت پر پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں وفاقی حکومت کے برابر کر دی ہیں۔ کس کی ہدایت پر؟ شہباز شریف کی ہدایت پر۔ شہباز شریف کون ہے؟ وہ ایک سیاسی جماعت کے صدر ہیں۔ جس ملک میں یہ حالات ہوں اور وہاں الیکشن کمیشن اس طرح کے خط لکھے اور اس طرح کے جو خطوط ہیں، قوم جانتی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان خطوط کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسری جانب کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نگران وزیر ہیں شاہد خٹک، یہ اے این پی سے تعلق رکھتے ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور وہ اے این پی کے جلسے میں کھڑے ہو کے انہوں نے تقریریں کی تھیں۔ اچھا، اس میں دو باتیں تھیں جس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ایکشن لیا گیا۔ ان کا سیاسی جلسے میں جانا، چونکہ اگر سیاسی ایکٹیویٹیز سے روکنا ہوتا تو جو ہماری الیکشن کمیشن ہے وہ پہلے روک چکا ہوتا۔ وہاں اس نے دو گستاخیاں کی ہیں، ایک فضل الرحمان کی اور ایک پرویز خٹک کی۔ پرویز خٹک اس وقت ان کی آنکھوں کا تارا ہے اور فضل الرحمان تو پرماننٹ ان کی آنکھوں کا تارا ہے۔ تو ان کی گستاخی کی، اس گستاخی کی بنیاد پر اور ان پر جو تنقید کی گئی تھی اس بنیاد پر نگران وزیر شاہد خٹک کو ہٹانے کا حکم جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے۔ کل انکوائری شروع کی تھی، آج ان کو ہٹانے کا حکم جاری کر دیا ہے، جبکہ نگران وزیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی میرے خلاف یہ جو کارروائی ہے یہ یک طرفہ کارروائی ہے اور مجھے جو عہدے سے ہٹایا گیا ہے یہ درست نہیں ہے، اور میں اس معاملے کو لے کے جاؤں گا عدالتوں میں کہ مجھے ایسے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے نگران وزیر ٹرانسپورٹ کو کابینہ سے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور یہ پی ڈی ایم کے وزیر ہیں، چونکہ ان کے معاملات آپس میں اب سامنے آ چکے ہیں اور وہ فضل الرحمان اور ان کی گستاخی کی گئی تھی، اس وجہ سے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔